بیوی مسلمان ہے لیکن اس کا نام کرسچن کی طرح کا ہے، کیا اس نام کو تبدیل کرنا لازم ہے؟ دیکھیں، اگر ایسا نام ہے جو واقعی صرف کرسچن ہی کا ہوتا ہے، جیسے مائیکل ہے اور جیکسن ہے، تو ایسے نام رکھنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، جس سے یہ لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ عیسائی ہے، کرسچن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو نام تو ہر قوم کا شعار ہوتے ہیں، تو پہلا انٹروڈکشن تو نام سے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ایسا نام، اب مجھے نہیں پتا یہ عیسائیوں کا نام ہی ہوتا ہے یا کامن نام ہے، یہ اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو چاہیے کہ اگر لوگوں میں کنفیوژن ہو رہی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کرسچن ہے، تو اس نام کو پھر چینج کر دیں آپ۔ اچھا، یہ تھوڑا سا حیا کے خلاف مسئلہ پوچھا ہے، میں سوال اسکپ کر رہا ہوں، بس جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں، جو بال ہے نا زیر ناف، وہ بھی، اور جو دوسری قضاء حاجت کی جگہ پہ بال ہوتے ہیں وہ بھی کاٹنے چاہیے، وہ زیر ناف بالوں میں وہ بھی شامل ہے۔ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا کتنا ضروری ہے؟ ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت ہے یا واجب ہے؟ بعض احادیث کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرایا فقد عصا ابا القاسم، اس نے ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ولیمے کی طرف بلایا جائے تو اس کی دعوت قبول کیا کرو۔ تو ان احادیث سے بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اگر آپ قبول نہیں کرتے گناہ گار ہوں گے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ صرف تاکید کے لیے احادیث ہیں، کیونکہ اس سے صرف تاکید پیدا کرنا مقصد ہے، یہ وجوب پر محمول نہیں ہے۔ تو سنت موقدہ یا شدید درجے کی تاکید والی سنت موقدہ ہی کہتے ہیں اس کو، تو اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے، کوئی آپ کا قریبی ہے، وہ آپ کو ولیمے کی دعوت پہ بلاتا ہے، تو ان احادیث کے ظاہر کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے اس سے یہ تو نہیں حدیث سے مراد ہے کہ ساری دنیا میں کوئی بھی آپ کو ولیمے پہ بلا لے، اس سے تو انسان سارا دن پھر ولیموں میں ہی جاتا رہے گا۔ تو کوئی بھی جب قریبی رشتہ دار ہو ولیمے پہ بلائے تو احادیث کے ظاہر سے بہرحال اس کی تاکید پتہ چلتی ہے کہ جانا چاہیے۔ اور ان احادیث کا مقصد ہے نکاح کو اپریشیٹ کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں شادی جب کوئی شخص کرتا ہے تو تانے زیادہ ملتے ہیں آج کل، اور اس کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں چونکہ نکاح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا کہ دولہا کو اپریشیٹ کرو کہ تم نے ایسا خاندانی کام کیا ہے کہ اب تم دعوت کرو گے تو ہم ضرور آئیں گے۔ اور جیسے پہلی شادی پہ ولیمہ ہے، دوسری پہ بھی اسی طرح ولیمہ ہے، تیسری پہ بھی اسی طرح ولیمہ ہے، چوتھی پہ بھی ولیمہ ہے، اور چاروں دعوتوں کا یہی حکم ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دوسری شادی کو بھی شریعت کہتی ہے کہ دولہا نے اگر کی ہے تو ولیمے کی دعوت قبول کر کے اس شادی کو اپریشیٹ کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کو ملامت نہ کرو کہ ہم تو نہیں آئیں گے، تو نے کام ہی الٹا کیا ہے۔ تیسری شادی کر رہے تو بھی اس کی دعوت میں جاؤ، دعوت میں جا کے اس کی حوصلہ افزائی کرو، ماشاءاللہ جی میں اسی وجہ سے آیا ہوں کہ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے تیسری کر لی ہے۔ چوتھی پہ بھی حدیث میں حکم ہے ولیمے کا، کیونکہ مطلق حکم ہے نا۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ دوسری کر رہا ہے، تیسری کر رہا ہے، تو تیرا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، تو اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لوگ بجائے اس کی دعوت قبول کر کے اس کو اپریشیٹ کرنے کے، پکڑے جانے کے خوف سے خود بھی نہیں جا رہے ہوتے۔ تو اس لیے یہ حدیثوں میں جو ولیمے کی دعوت قبول کرنے کی تاکید ہے نا، اصل میں یہ نکاح کو معاشرے میں فروغ دینے کی اہمیت بتانا مقصد ہے، تاکہ لوگ نکاح کو اچھا کام سمجھے، برا کام نہ سمجھے۔